السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف پڑھیں گے آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، وہ اس پر داخل ہوئے، فعرفہم، سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حکمران بننے سے لے کر 7 سال خوشحالی کے جو گزرنے تھے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن مجید کا مقصود ہی کہانی نہیں ہے بلکہ موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر واقعہ کے نصیحت کے پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکمران بننے کے بعد بادشاہ کے خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزرے، جس میں انہوں نے غلے کو محفوظ کیا، بڑے بڑے گودام بنائے اور ان میں اس کو محفوظ کر لیا تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اور ان کے بھائیوں کے آنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قحط اس قدر سخت تھا کہ صرف مصر ہی نہیں، اس نے بہت سے اور بھی علاقوں کو متاثر کر دیا، چونکہ یہاں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنا غلہ محفوظ کر لیا، جبکہ دوسرے لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ سکی اور سب لوگ غلہ لینے کے لیے یہاں ہی آنا شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، فعرفہم، انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور وہ کیوں نہیں پہچان سکے؟ یعنی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکے گئے تھے تو بچے تھے۔ اس کے بعد بہت سے تغیرات آتے ہیں، انسان کی، مرد کی، جوان ہونے تک شکل صورت کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری یہ وجہ بھی تھی کہ بھائی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں بے یار و مددگار پھینکا ہے وہ مصر کا بادشاہ بن جائے، یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جبکہ یوسف علیہ السلام تو اس وقت کے منتظر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ ایک وقت میں ان کو ان کے اس برے سلوک کا پتہ دیں گے اور ان کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انتظار میں تھے۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھائیوں کے ساتھ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں شاید بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو یا وہ کسی انتظار میں رہے کہ کسی بہتر موقع پر ان کو خبر دی جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ قحط مختصر نہیں بلکہ یہ کم از کم 7 سالوں پر محیط ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، بس جب تیار کیا انہوں نے ان کے سامان کو تو کہا، ایتونی، لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَّكُم، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے۔ یعنی انہوں نے کمال قسم کی لا علمی ظاہر کی اور اپنا کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا، اور بلکہ کہا کہ تمہارا وہ جو باپ شریک بھائی ہے آئندہ اس کو بھی لیتے آنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایک اصول بنایا تھا کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے آتا اس کو 1 اونٹ غلہ دیا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت اندازہ ہوگا کہ 1 اونٹ پر کتنا غلہ لادا جا سکتا ہے، تو ہر شخص کو اتنا ہی ملتا تھا، اور یہ اس اندازے سے تھا کہ اتنا غلہ جو بھی لے کے جا رہا ہے وہ اتنے وقت میں کھا سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جائے۔ تو جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو جہزہم، جہزہ کہتے ہیں اس سامان کو جو یعنی ایک سفر کرنے والا اپنے ہاتھ میں، جسے ہم آج کل ہینڈ بیگ کہہ سکتے ہیں، اس طرح ایک مختصر سا سامان کا تھیلا ہوتا تھا جو راستے میں استعمال ہونے والی چیزوں پر مشتمل ہوتا۔ تو جب وہ تھیلا ان کا تیار کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ بات کہہ دی کہ اپنے باپ شریک چھوٹے بھائی کو بھی آئندہ لیتے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ انا اوفی الکیل، میں ناپ کو پورا کرنے والا ہوں،
یعنی جتنی قیمت تم لوگوں نے دی ہے، اوفے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جھکتا ہوا تولنا، کہ میں نے اس کو تمہارے لیے جھکتا ہوا تولا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والوں کے لیے قیام گاہ بھی بنائی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے، اور آج کل والے سفر تو نہیں تھے کہ کوئی شخص بھی گاڑی پہ آیا اور گیا، بلکہ اونٹوں اور گدھوں پہ سفر ہوتے تھے۔ جانوروں کو کچھ دیر ریسٹ دینے کی ضرورت ہوتی تھی، تو ان کے رہنے سہنے کا یہ سارا انتظام انہوں نے کیا تھا، تو جو یعنی ہر آنے والے کے لیے تھا۔ تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اپنے بھائی کو لیتے آنا اور میرا جو نیک سلوک ہے اس کو یاد رکھنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، بس اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے، فلا کیل یعنی تمہارے لیے پھر میرے پاس ناپ نہیں ہے۔ کیل کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپ کے کسی برتن سے دی جائے، اور وزن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ترازو میں تولا جائے۔ تو کہنے لگے کہ فلا کیل لکم عندی، کہ میں نے یہ جو ناپ کر گندم اور اناج دیا ہے، اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو اس کے حصے کا نہیں ملے گا، یا پھر سارا ہی نہیں ملے گا۔ ولا تقربون، اور تم میرے قریب نہ آنا، یعنی اگر اس کو نہ لائے، یعنی انہوں نے وہی شاہی زبان میں ہی ان کو کہا حکمن۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یوسف علیہ السلام کا اس چھوٹے بھائی سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ چونکہ بادشاہ ہیں اور اپنی شاہی زبان میں ہی یہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی آئندہ لے کے آنا، ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، بھائیوں نے کہا کہ ہم ان قریب نراود، ہم آمادہ کر لیں گے اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور ایسا کر لینے والے ہیں، یعنی ہم اپنے باپ کو ضرور ہی آمادہ کر لیں گے اور ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں کو کہا، یہ جمع کا لفظ ہے، کہ اجعلوا رکھ دو، بضاعتہم ان کی رقم یا ان کی وہ نقدی، فی رحالہم ان کے سامان میں۔ رحال اس سامان کو کہا جاتا ہے جو اونٹ پہ لادا جائے، یعنی یہ جو سامان ان کے لیے غلہ یا جو گندم تیار کی ہے، اس کے اندر ان کی رقم بھی رکھ دو۔ وہ پیسوں کی شکل میں تھی، یا بعض اوقات ایک چیز دے کر دوسری چیز بھی اس دور میں خرید لی جاتی تھی۔ بہرحال جو بھی اس کی قیمت تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے غلے کے اندر ہی چھپا دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ غلطی لگی ہے، بلکہ وہ پہچان لیں کہ یہ ارادتاً رکھی گئی ہے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ وہ اپنی اس رقم کو اپنے گھر پہنچ کر، گھر لوٹ کر پہچان لیں۔ انقلبہ کا معنی لوٹ جانا، واپس چلے جانا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ آئیں، یعنی ہمارے اس نیک سلوک کو دیکھ کر آئندہ جب غلے کی ضرورت پڑے تو کہیں اور نہ جائیں بلکہ ہماری ہی طرف آئیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان لوگوں نے 7 سالوں میں غلہ جمع کیا ہے تو اس کی خبر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں بھی ضرور پہنچی ہوگی، اور دوسرے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ غلہ جمع کیا ہوگا، لیکن چونکہ یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ کی معاونت تھی، دوسرا ان کو خواب کے ذریعے سے پتہ لگ گیا تھا، تیسرا یہ ہے کہ یہ امیر ترین ملک تھا اور اس کے وسائل بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنا پورا یعنی بہت وافر غلہ جمع کر لیا تھا کہ یہ باقی ملکوں کے اندر بھی اس کو بیچ رہے تھے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، بس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، اے ہمارے باپ، منع روک دیا گیا ہے ہم سے ناپ، یعنی آئندہ ہمیں یہ وزن نہیں ملے گا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دو، نقتل، تاکہ ہم یہ ناپ لے آئیں، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے جاتے ہی اس بات پر آمادہ کیا کہ ابھی سے بات شروع کرو کہ اے ابا جان، آئندہ چھوٹے بھائی کو بھی بھیجا جائے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ غلہ
ہم بہت زیادہ عرصہ نہیں کھا سکتے، تو جب یہ ختم ہوگا تو پھر ہمیں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ابھی سے ہی آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، هل آمنكم، کیا میں تمہیں امین سمجھوں، ایمانت دار سمجھوں اس پر بھی، مگر جیسے میں نے تمہیں اس کے بھائی پر ایمانت دار سمجھا تھا، یعنی اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کافی عرصہ پہلے جب میں نے تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے بھائی کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، تو کیا پھر اب بھی میں ایسے ہی کر دوں، یعنی پھر میں وہی گھاٹا کھا لوں؟ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ بہترین قسم کی حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ غلہ کھانا کھائے بغیر بھی گزارا نہیں، غلہ کسی اور جگہ سے اس طرح سے مل بھی نہیں رہا، تو یہاں بھی یہ شرط جب لگ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مجبوراً ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا اور فرمایا کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدوا، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پا لیا اپنی نقدی کو، ردت الیہم، کہ وہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے، یعنی وہ اپنا سامان کھولتے گئے اور اس بات کو پہچانتے گئے کہ یہ غلطی سے رکھی ہوئی رقم نہیں ہے، بلکہ ہماری رقم حسن سلوک کی وجہ سے واپس کر دی گئی ہے۔ ممکن ہے انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان سے تعارف کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے اور تمہارا نسب نامہ کیا ہے۔ جب انہوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام لیا ہوگا اور ان کے آبا کا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام لیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہوگا، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں، جس وجہ سے بادشاہ نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ ہماری رقم لوٹا دی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری نقدی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لائیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ غلہ زیادہ لے آئیں، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ وزن لانا تو بہت ہی آسان ہے، یعنی یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ دیگر جگہوں سے جہاں سے غلہ مل رہا تھا ممکن ہے کہ وہ اچھا نہ ہو یا بہت مہنگا ہو اور وہاں کا سلوک بھی اچھا نہ ہو، جبکہ یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی میزبانی بھی اچھی کی اور ان کو اچھے طریقے سے لوٹا دیا، تو اب یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے جائیں اور غلہ لے آئیں۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام، لن ارسلہ، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا، یہاں تک کہ تم پکا وعدہ اللہ کا لے کے آؤ، لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لوٹا لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی آفت، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ پڑے، ورنہ تم اس کو لے آؤ گے۔ تو یعنی اب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پوری فیملی کے غلے کا یہاں مسئلہ تھا، تو بظاہر وہ بھائی کو بھی اسی غلے کی فراوانی کے لیے ہی لے کے جا رہے تھے کہ غلہ زیادہ مل جائے گا، تو اب یعقوب علیہ السلام اس کو کیسے روک سکتے تھے؟ بہرحال انہوں نے یہ شرط لگا لی کہ تم اللہ کا وعدہ دو، قسم کھاؤ، اللہ کو گواہ بناؤ، پھر میں اس کو بھیجوں گا۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جب وہ اللہ کی قسم کھا کر پکا وعدہ لے آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جو بھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، میں یا تم لوگ، اس پر اللہ ہی کارساز ہے، وکیل، یعنی وہی وکیل ہے، وہ کارساز ہے، یہی انبیاء کا اور مومنین کا شیوا ہے۔
کہ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو پھر وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے اور پھر اس مشورے کے اوپر جب اتفاق ہو جائے تو اتفاق کر لینے کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر کے پھر اس کام کو کیجئے۔ تو یہی مسلمانوں کا شیوا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور وہ کہنے لگے کہ یا بنی، یہ با کی زبر کے ساتھ ہے، یعنی میرے تمام بیٹوں، اے میرے بیٹو، تم نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، یعنی مصر کے اور باقی اس وقت میں باقی علاقوں کے بھی شہروں کے دیوار ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم یعنی سب 10 کے 10 کڑیل جوان ہو، بلکہ 11واں بھائی بھی، تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس کے کئی فائدے تھے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے کہ یہ سب جوان ہیں تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو ممکن ہے کہ لوگ ان سے دہشت کھا کر ان کو کوئی نقصان پہنچائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی جوانی اور ہم شکل اور خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو نظر لگ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو سارے کے سارے ہی گرفتار ہو جائیں گے، تو ان کی خبر لانے والا کون ہوگا؟ اگر مختلف دروازوں سے جاؤ گے تو اگر کوئی پکڑا بھی گیا یا کسی سے کوئی خلاف ورزی قانون کی ہو بھی گئی تو دوسرے بھائی اس کی مدد کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ملی جلی تھیں۔ بہرحال یہ ایک ترکیب تھی، ایک سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ذہن کی ایک سوچ تھی کہ اس طرح سے بھائی یہ بیٹے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہنے لگے وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی بھی مصیبت سے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں، یعنی جو متوکلین ہوتے ہیں، مؤمنین ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وکل یوکل کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو دوسرے کے سپرد کر دینا۔ جس طرح ہم کسی چیز سے ٹیک لگاتے ہیں تو اپنا سارا وزن اس ٹیک پہ ڈال دیتے ہیں، اگر وہ ٹیک کرسی کی یا کسی چیز کی ٹوٹ جائے تو بیٹھنے والا گر جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے اس نے اس کے اوپر اپنا سارا بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ پھر اپنا معاملہ کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دو، توکل کا یہ معنی، اور یہی مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین ہے کہ تم لوگ جب بھی کچھ کرو تو اس کی ترکیب ضرور سوچو اور اس کی تدبیر بھی ضرور کرو اور نقصان سے بچنے کی کوشش بھی ضرور کرو، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پہ کرو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جیسے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں بچا سکتا تھا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف سے، شیئن، ان کچھ بھی، یعنی تنوین کا معنی کچھ، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام اگرچہ یہ نبی تھے لیکن نبی ہونے کے باوجود بے اختیار تھے، با اختیار نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کو آنے والی مصیبت سے بچا سکتے، بلکہ یہ سب بچانا یا مبتلا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، مگر ایک یہ حاجت تھی، ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل کی جو انہوں نے پوری کر لی، یعنی وہ اپنے بچوں کو اس حسن ترکیب سے، وہ آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت کا علم تھا، اور یہ علم خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر صاحب علم کو اللہ تعالیٰ بہت سی آنے والی مصیبتوں اور بہت سی پیش گوئیوں سے نواز دیتے ہیں۔
لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بساط بھر ان کے بچاؤ کی کوششیں کی اور ان کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے روانہ کر دیا۔ لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو تکلیف، غم، پریشانی لکھی ہے وہ نہیں ٹلتی۔ البتہ دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے پر بندے کو قوت دے دیتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب دے دیتے ہیں، جبکہ تدابیر تو سب کے لیے ہی ہیں، ان مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں بھی بڑی بڑی تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو نہ تو مدد ملتی ہے نہ ہی ان کے لیے اجر ہوتا ہے۔ مسلمان کو اس کو برداشت کرنے میں مدد بھی ملتی ہے اور اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مصائب اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جو تکلیفیں انسان پر آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر صبر کی توفیق دے اور اجر کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔